والصلاة والسلام على محمد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى تابعين إمام المهدي المؤمن وعلى آله وصحبه أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم والسلام فيها ساعة الفجر. ساری تعریف و ستائش اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. درود و سلام نازلوں حضرت خاتم النبیین والمرسلین شفیع المذنبین رحمت عالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کامل و بے خطا تابع تام حضرت مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة کے نام مقبول کر. محترم مکرم معظم روزگار مسلیان ہماری پروردگار عالم اپنے کلام تلاوت انتہائی ارشاد فرما رہے ہیں: انا انزلناه في ليلة القدر. بے شک ہم نے اس کو قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے ليلة القدر میں نازل کیا اور پوچھا جا رہا ہے، استفہام کا انداز ہے: وما أدراك ما ليلة القدر. تمہیں پتہ ہے کہ ليلة القدر کیا ہے؟ پھر خود ہی اس کی شان کریمی ہے، فرما رہا ہے: ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کا عدد حساب کرنے سے جوڑنے سے تقریباً 83 سال ہوتے ہیں. اور کہا گیا: تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم والسلام فیہا ساعۃ الفجر. اور اس شب میں حضرت جبرائیل فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں. ان کو عروج ہوتا ہے زمین کی طرف، اور اس شب میں جو عبادت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار ذاتوں بلا توسعات اور قسم فضیلتوں کی سوغات پہنچائی جاتی ہے. پہلے تو رمضان مبارک کے مہینے کی فضائل آپ مسلسل متواتر سنتے رہے. کہا گیا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بہت سے شریفوں بہت سی کتابوں اختتام کے طور پر نازل ہوا. ہمارے پیارے نبی آخری رسول آپ کی ذات گرامی مرتبہ پر رسالت النبوت کا سلسلہ ختم ہے اور قرآن مجید آخری کتاب ہے اور یہ کتاب آخری کتاب ہے اور آخری نبی میں نازل ہے. قرآن مجید سے پہلے
جتنے شریف کتابیں نازل ہوئی ان سب کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ رمضان المبارک روزے فرض ہوئے. کہا گیا کہ آئیو الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم کو روزے فرض کیے گئے تم کو ہی نہیں بلکہ اگلی امتوں کو بھی فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار متقی ہو جاؤ. اس سے معلوم ہوا کہ روزے نبی کی شریعت میں فرض گردانے گئے ہیں. روزے صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد مومن و مسلم ایمانی احتساب کے ساتھ روزہ کرتے ہیں ان کے لیے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی تقوی کی تشریح توجیہ ہے. قرآن مجید ایک ایسا دستور ہے کہ اس میں ساری باتیں سمجھی گئی ہیں. اس میں نہ صرف عبادت کا ذکر ہے بلکہ معاملات بھی بتائے گئے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح پیش آئیں. اسلام دنیا انسانی کو جو معاشرہ دیتا ہے جو دستور ہمیں قرآن مجید کے حوالے سے ملا ہے یہ اپنے آپ دلیل ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و تفضیل سے ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں اس میں سب سے بڑی جس کی کوئی قیمت نہیں جس کے ہم فضائل بیان نہیں کر سکتے وہ نعمت قرآن مجید. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات کہ جس سے اللہ خوش کرتے ہیں جسے عوامل کہا گیا اور نواہی جس سے روکا گیا وہ تفصیل بیان کیے گئے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ قرآن مجید کا مقصد ہے اس کا لب لباب ہے اس کا خلاصہ ہے اس کا عطر ہے. قرآن مجید میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس پر ایک مرد مومن عمل کر کے ہی اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی خوشیاں بھی اس کا لکھا حاصل کر سکتا ہے. قرآن مجید صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہے بلکہ پڑھنا سمجھنا اور عمل کرنا ہے. قرآن مجید میں کہا گیا الف لام میم حروف مقطعات. حضور سے پوچھا گیا کہ کیا ہے الف لام میم کیا ہے عین سین صاد کیا ہے قاف ہا یا صاد کیا ہے الف لام را کیا ہے تا سین کیا ہے قاف سین کیا ہے. حضور نے فرمایا حروف مقطعات ہے اس کا علم اللہ ہے. اس کا جاننا ضروری نہیں اور نہ جاننا گناہ نہیں. الف لام میم کے ساتھ کہا گیا غالباً کتاب العالم وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و ریب نہیں ہے. مگر اس بات سے بھی وضاحت کر دی گئی ہدی للمتقین. یہ کتاب اگرچہ کہ شک و شبہ سے بالا تر ہے مگر اس کتاب میں
ان لوگوں کے لیے راستے، ان لوگوں کو راستے کھلتے ہیں جو ہدایت کے خواہاں ہیں۔ قرآن کے نزول کا مہینہ اور اس مہینے میں روزے فرض ہوئے، اور سب سے بڑی بات شب قدر قرآن مجید کے نزول کی سالگرہ ہے۔ حدیث صحیحہ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا نزول و تمام و کمال شب قدر کو ہوا۔ روح محفوظ تو ساری کتابیں جو مختلف نبیوں اور رسولوں پر نازل ہوئی اور سب کی سب روح محفوظ میں ہیں، قرآن مجید بھی ہے۔ پورا قرآن نازل کر دیا گیا آسمان دنیا پر، اور پھر وہاں سے نجم حسب ضرورت، حسب ارادہ الہی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ رمضان المبارک کتنا بابرکت مقدس مہینہ ہے۔ یہ مہینہ نیکیوں کے حصول کا مہینہ ہے، جس سے ایک تاجر نفع کمانے کی غرض سے اپنا سارا مال و منال جھونک دیتے ہیں اس تجارت میں جس تجارت سے انہیں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری ہمیں سنائی کہ اس مہینے میں جو نیکیاں کرتے ہیں اس کے ایک گنا کوئی نفل نیکی ہوتی ہے تو اسے فرض کا مقام دیا گیا۔ اگر وہ فرض عمل انجام دیتا ہے تو ایک گنا فرض کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ شب قدر کے تعلق سے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار فرمایا کہ شب قدر کب ہے یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا رمضان مبارک کے آخری عشرے میں راتوں میں تلاش ہو۔ جو تقسیم نہیں ہوتا۔ اب بہت سی روایات ہیں، حضرت نبی بن کعب بغیر کسی استثناء کے الفیہ کہتے ہیں، قسم کے الفاظ آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ کی ہے۔ اس طرح سے بہت سے صحابہ کے اخبار ہیں اور امت مسلمہ کا اکثر علماء محققین اور عارفین کا سب کا اتفاق 27ویں تاریخ میں ہے۔ کچھ محققین عارفین کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی آیات 7 ہیں۔ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو سجدہ صحیح اس وقت ہوتا ہے جبکہ اس کے جسم کے اعضاء 7 اعضاء زمین پر ٹکیں۔ اگر یہ وضو میں رہ جائے تو سجدہ صحیح نہیں ہوگا۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ 7 وضو انسان کی ذہن 7 سورہ ہے، اور کہا کہ 7 آسمان ہے، اور کہا کہ طواف کعبہ کے 7 چکر ہیں، صفا مروا کے 7 چکر ہیں۔ بہت سی روایت ہیں، بہت سی باتیں کہی ہیں، شیر نگار نے بیان کیا ہے۔
کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ابتلا و امتحان کی راہ سے جو گزارا گیا اور 7 سال تک اس امتحان و ابتلا سے گزرے، بیماری جیسے کہ حضرت ایوب کے تعلق سے آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضور نے تو فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں تاخرات میں شب قدر کی تلاش کرو، تو جو اب دیں کیا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غزوہ ارشاد تاخرات میں شب قدر کو تلاش کرتے کرتے دنیا سے تشریف لے گئے؟ قرآن مجید کے حوالے سے عرض کرتے چلوں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت کریمہ میدان عرفات میں نازل ارشاد فرمایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اليوم آج کے دن اکملت لکم دینکم تمہارے لیے دین کی تکمیل کی گئی، واتممت علیکم نعمتی اور تم پر نعمتیں تمام کی گئی، ورضیت لکم الاسلام دینا تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا گیا۔ نعمتیں ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، کوئی اس کا احسان نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید نازل ہوا، کیا آپ سے یہ رات مغفر ہوئی؟ حضور نے مسلمانوں کی دریافت کرنے پر استفسار پر جو فرمایا کہ اس رات کو تاخرات میں تلاش کرو۔ حضور یہ چاہتے تھے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی صرف پیدا کریں۔ نئے نئے مسلمان تھے، 23 سال مسلمان، جب وہ عبادت کرتے تو ان کے قلب و ذہن کی کسی نہ کسی گوشے میں جن بتوں کی آبا و اجداد کی پرستش کرتے چلے آئے تھے کچھ نہ کچھ شاید ضرور ہوتا تھا۔ اس کی وضاحت میں کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف آپ نے مائل فرمایا اور تلاش کرو، جستجو کرو۔ یہ بھی روایت ہے کہ اکثر و بیشتر صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر خواب بیان کرتے تھے، اور وہ اپنے خواب میں رمضان المبارک کے شب قدر کی رات کا جو ذکر ہوتا وہ کہتے کہ 27 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری صرف نے تم کو وہاں تک پہنچایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ سمندری سفر پر جا رہے تھے، خیال آیا انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی یاد آیا۔ شب قدر کی پہچان اور شناخت یہ ہے کہ سمندر کا جو نمکین پانی ہے وہ میٹھا ہو جائے گا، چنانچہ تھوڑا سا پانی کشتی میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے چولہوں میں لیے اور نوش کیا تو پانی میٹھا لگا، شیریں۔ انہوں نے کہا کہ بے شک شب قدر آ گئی ہے۔ اب یہاں یہ بات تنازع کی صورت اختیار کی گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مغفر کی گئی ہے نماز۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا اس کا ارشاد کیا گیا۔ ایمان کے تباہ و برباد ہو جانے کی باتیں ہیں۔ آپ سوچیے کہ ہمارے امام تابعدار رسول اللہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منی یعقوب اجلی ولا یقین، مہدی مجھ سے ہوگا، پھر نقش قدم پر چلیں گے، خطا نہیں کریں گے۔ حضرت محمد مہدی موعود صلوات اللہ علیہ کے ارشاد گرامی ہے کہ قدم ماں بر قدم رسول اللہ، ہمارا قدم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انی عبداللہ تابع محمد رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تابع ہوں۔
ایک چیز اتنا بڑا فریضہ، اتنی بڑی رات خیر من الف شہر والی، جس پر قرآن نازل کیا گیا، اس سے مخفی رکھی جائے اور اس کے تابع کام پر ظاہر کی جائے، عجیب سی بات ہے۔ اور یہ بات آپ کے ذہن آنے میں رہے، کتابوں میں ہمارے فرسودہ باتیں بھی ہیں، میں بیلا کا خوف و خطر پرست کرتا ہوں، اس لیے کہ محدودیت کی ناؤ خبر میں ہے، کتنی باتوں میں غلو سے کام لیا گیا ہے۔ مثلا تحیۃ الوضو کی بات آپ لے لیجیے، تحیۃ الوضو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، تحیۃ المسجد بھی آپ کی تحقیق کی، کسی مسجد میں داخل ہو اگر وضو ہے تو دور کر نماز پڑھ لیا گیا، تازہ وضو پر جس نے دور کر نماز پڑھی اس پر جنت واجب ہے، حضور کا ارشاد۔ ہم جن کو خیر کہتے ہیں، ہم جن کو بیگانے کہتے ہیں، ان کی کتابیں آپ پڑھیے، تحیۃ الوضو کے فضائل جتنے ان کی کتابوں میں ملیں گی، میرے کتابوں میں نہیں ملیں گی، اس لیے کہ یہاں نیت ہی غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نویت المصلی علیہ تعالیٰ، کیا کہتے ہیں صلاۃ تحیۃ الوضو مطابق المہد الموت متوجہ ہے، غلط بات ہے۔ میرے اسلام کو مطابق کیسے ہو سکتی ہے جبکہ یہ سنت ہے؟ سنت بھی دو قسم، ایک سنت موقع تھا، دوسری سنت غیر موقع تھا، اور ایک ایسی ہے جسے اس کے تعلق سے امام مہدی موت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے، اور کوئی نماز بھی آپ پڑھیں، آپ فرض کو تو اس کے اوقات ان صلاۃ علی المؤمنین کتاب موقوتا، بے شک ہم نے نمازیں اس کے مقررہ اوقات میں فرض کی، فرض نماز اس کے جو اوقات ہیں، فجر پڑھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، مغرب و عشاء نمازیں گزارتے ہیں، اوقات مقررہ۔ نوافل کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، اس کے کوئی اوقات نہیں، مگر پھر بھی خیر مقرر اوقات میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، اور کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ اس میں تحیۃ الوضو نہیں پڑھتے، جیسے کہ ہم جب عیدگاہ جاتے ہیں، کسی مسجد میں بھی عید کی نماز ہو رہی ہے، عیدگاہ میں آپ جاتے ہیں تو وہاں عیدگاہ میں تحیۃ الوضو نہیں پڑھتے، سوائے نماز عید کے، عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی کوئی نفل نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ ہم نے جو کہا کہ صاحب یہ اوقات ہیں، نماز فجر میں صبح شادی کے بعد، اذان کے بعد، سوائے قضا نماز کے، شادی نماز قضا ہو گئی ہو یا سنت فجر تم کو پڑھنی ہی ہے، سنت فجر یا قضا نماز کے علاوہ کوئی نماز نفل نہیں پڑھ سکتے، جائز نہیں ہے۔ حضرت امام مہدی موعود صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ اوقات جس میں نماز پڑھی جا سکتی پڑھیں، اگر یہ اوقات میں منع کی گئی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جس نے تحیۃ الوضو پڑھی اس پر جنت واجب ہے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت صحیح ہے، تم پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، اور جو تحیۃ الوضو نہیں پڑھتا وہ دین کا فقیر ہے۔ تحیۃ الوضو بھی سنت رسول ہے، لوگ پریشانی آتی ہے کہ سنت کا نام کیسے دے دیا اس نے، سنت حاجات، صلاۃ ضحیٰ سنت، چاشت کی نماز جسے ہم کہتے ہیں، صلاۃ التسبیح ہے سنت ہے، تو لیکن سنت کیسے آ گئی، اور اس کے بعد سنت جماعت سے کیسے پڑھتے ہیں؟ آدمی جب تسلسل میں پڑ جاتا ہے، کیڑے نکالنے کی جیسے عادت ہوتی ہے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کوئی ایک بدرہ بہانے کسی بری عادت کے جو انسان ہوتے ہیں ان کو ہزاروں بہانے ہوتے ہیں، ہم تراویح پڑھتے ہیں، نماز عشاء فرض ادا کرنے کے وقت پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، جو شریک ہوتے ہیں نماز میں ان کو آگاہ کرنے کے لیے، مسلموں کو مطلع کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ 2 رکعت سنت تراویح کی جمع تابع امام کے۔ لوگ عام طور پر کیا سمجھتے ہیں، فرض ہے یا واجب ہے؟
فرض نمازیں یہ ہیں اور واجب نماز عید، نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ اور فطر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر عطا فرمائی ہے۔ سمجھ میں آنے کی بات ہے کہ جس پر قرآن نازل ہوا، اور یہ بھی کہا گیا کہ لوگوں ہم نے قرآن کو نہ صرف اپنے نبی پر نازل کیا ہے بلکہ اسے کھول کھول کر بیان کرنے کی باتیں بھی بتائی ہیں، کیونکہ قرآن 6600 آیات کے وہ اس کے علاوہ بھی ایک الگ سے وہی نازل ہوتی تھی جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا تھا کہ نماز کیسے پڑھی جائے، کب پڑھی جائے، اس کی حیت فضائیہ کیا ہو، کون سی نماز کے وقت کون سی نماز پڑھنی چاہیے، ہر نماز کی تفصیلات قرآن مجید میں نہیں ملیں گے۔ قرآن مجید میں نمازوں کا نام نہیں ہے، قرآن مجید میں اتحیات نہیں ہے، قرآن مجید میں تسبیحات نہیں ہیں، قرآن مجید میں درود شریف نہیں ہے، قرآن مجید میں دعائے قنوت نہیں ہے، قرآن مجید میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم نہیں ہے، تکبیر تحریمہ کا ذکر نہیں ہے۔ سب کہاں سے آیا؟ حضور سے معلوم ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید نازل ہوا آپ پر، تو اس کے ساتھ ساتھ احکامات کس طرح ادا کریں، کون سا فریضہ کس طرح سے ادا ہو، اس کی تعلیم، اس کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی۔ کہا گیا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، محمد اپنی طبیعت سے کوئی نہیں بولتے جب تک ہم ان پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ آپ کی شریعت مطہرہ کی بنیاد اور اساس وہی ہے۔ قرآن مجید وہی مطلوب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی تفصیلات ہیں وہ وہی ہے۔ حضور نہ فرمائے ہوتے نہ ہم نماز پڑھ سکتے، نہ روزہ کر سکتے، کوئی نیکی کا کام ہم انجام نہیں دے سکتے۔ اور ساتھ ساتھ اس کے یہ بات بھی آپ کے ذہن عالم میں رہے کہ شفاعت کے جہاں ذکر کیا گیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، مجھے نام نہیں لینا ہے کچھ لوگوں کا، وہ کہتے ہیں کہ سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے شفاعت کریں گے۔ کچھ حدیث سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، کچھ حدیث کے منکر بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ صاحب نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اختیار نہیں۔ قرآن مجید ہی میں ذکر آیت الکرسی میں، آپ کو آیت الکرسی یاد ہے، منظر الذی یشفع عنده الا باذنہ، شفاعت تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ نبی کو اس کا اختیار دیتا ہے۔ غیب کی باتیں اللہ جانتا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ مطلب سایہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ؟ آگے میں نہیں جانتا، وہ باتیں میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ مجھے بتاتا ہے، کچھ باتیں جو بتاتا ہے میں تمہیں اسے آگاہ کرتا ہوں۔ اور اتنی بات ضرور ہے، انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں ایک ساتھ مل کر چل رہے ہیں، کیونکہ آپ جنریشن میں مطلب نہیں آئے گا۔ بہت سی باتیں غیب کی، جیسے قیامت تک پیش آنے والے واقعات پیشن گوئی کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشن گوئی فرمائی، یہ پیشن گوئی فرمائی۔ حضور نے جو پیشن گوئی فرمائی وہ اپنے طور پر نہیں فرمائی، اللہ کی طرف سے وہی یہ ذریعہ بتایا گیا کہ یہ کچھ ہوگا۔ اور غیب، علم غیب کا کچھ حصہ ہمارے نبی کو بتایا گیا۔ سورہ جن کی آخری آیت ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کی طرف اشارہ ہے کہ غیب کا علم تو اللہ ہم ہی جانتے ہیں، مگر اس کا کچھ حصہ اپنے نبی کو بتاتے ہیں۔ سب سے بڑی جو بات آسانی سے سمجھ میں آنے والی یہ ہے کہ سورہ قدر جو آپ پڑھتے ہیں، ہم نے سنا کہا گیا کہ ہم نے
कुरान को इस कुरान में नाजिल किया और ये रात कैसी है तुम्हें पता है, ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। उसके बाद क्या पूरा सूरज पढ़ते हैं तनज़्ज़ुल मलाइका, ये बात आप समझने के लिए बड़ी मदद मिलेगी। इसे कहा गया कि इस रात में जिब्रील अमीन फरिश्तों के साथ आते हैं, ज़मीन पर उरूज करते हैं, आते हैं और मोमिन के साथ जो कुछ शुरू होता है अल्लाह की तरफ से भेजे जाने वाले जो तोहफे सौगात उनको जो दी जाती है तो हम उसका अंदाजा नहीं कर सकते। और फिर शासन तब कुरान को लाते थे हज़रत जिब्रील को 2 मरतबा आपने उनकी असली हैयत में देखा है। और दूसरे औकात में एक वही कलबी नाम के शागिर्द थे, उनकी शुरू में वो आते थे और जो कुछ कुरान का हिस्सा होता तक पहुँचाते थे। हज़रत जिब्रील को आपने देखा तो फिर बात आसानी से समझ में आ सकती है कि इस आयत करीमा में कहा गया कि तनज़्ज़ुल मलाइकतु वरूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम कुल्ली अमरिन सलाम, इस शब्द में जिब्रील के साथ आया। अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया। हुजूर से पूछा गया कि कब है, आपने ताख़िरातों में तलाश करते रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में हुजूर को लगाए रखा। और क्या हुजूर मुसलमानों के कहते हैं, आमतुल मुस्लिमीन कहते हैं, शब क़द्र को तलाश करते रहे। जब तलाश करते रहे तो फिर उमूर ग़ीबा जिसे कहते हैं, ग़ैब की जो बातें हैं वो कुरान में जिसका जिक्र है कि हम उसे अपने नबी को आगाह करते हैं। और इसमें खुद कहा गया कि फरिश्ते जिब्रील अमीन आते हैं फरिश्तों के साथ। तो क्या हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील और फरिश्तों का मुशाहिदा नहीं फरमाया? आपने देखा हज़रत जिब्रील फरिश्तों के साथ आए, हुक्म नहीं हो। अगर हुक्म होता तो मुसलमानों से आप फरमाते कि मैंने तो अब तक तुमसे कहा कि ताख़िरात में तलाश करो। ये सिर्फ इस्तिस्ना है, नबी शासन की खुसूसियत है। नमाज आप ही पढ़ते थे और मुस्लिमीन से मोमिनीन से आपकी नमाज अलग होती थी, मुख्तलिफ होती थी। साहिब ईमान सभी जैसे यहाँ पर ईमान लाए, ये 1,04,000 है, 1,40,000 को जिक्र किया गया है। सब मुसलमानों का ईमान एक अलग मुकाम रखता है, नबी शासन का ईमान एक अलग मुकाम रखता है। एक मरतबा पहले इमाम महदी अलैहिस्सलाम की खिदमत में बहुत से उलमा आए, उन्होंने लंतरानियाँ कर रहे थे, पूछा कि आप अपने मुकाम को किस तरह बयान करते हैं, आप कहाँ से कहाँ आप अपने आप को पहुँचाते हैं। बोले क्या आपकी शख्सियत, आपकी ज़ाती गिरामी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो पूछा अबू बकर सिद्दीक़ से बढ़कर हैं। उलमा ने पूछा क्या पूछते हो, बोले क्या कहना चाहते हो। उलमा ने कहा एक हदीस है, हुजूर ने फरमाया है कि सारी उम्मत का ईमान तराजू के एक पड़ने में रख दिया जाए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ईमान को एक पड़ने में रख दिया जाए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ईमान का पड़ना झुक जाएगा। हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम के अखलाक़ आलिया मुलाहिज़ा फरमाइए, आप मलिकुल्लाह की शान के हामिल थे, आप मुहद्दिस किसी भी मुहद्दिस की मनक़सद करने के लिए नहीं आए थे, ये हदीस गलत है, ये हदीस सही है, ये कमज़ोर है, आपको हम गलत था। आप हदीसों में तफसीलात करने के लिए नहीं आए थे, आप उम्मत मोहम्मदिया को हलाकत से बचाने के लिए आए थे। हलाकत का मफ़हूम मुख्तसर ये है कि कोई कदम हमारा, कोई काम, कोई हमारी इबादत शरीयत के हुदूद से आज़ाद ना हो। बहुत से औलिया किराम जो नामी गिरामी है, उनका मुझे नाम नहीं लेना है, ऐसी उन पर कैफियत तारीफ होती थी कि किसी वली अल्लाह ने कहा कि मेरी शान अल्लाह की शान है, अल्लाह वफ़ी जुब्बी, अल्लाह मेरे जुब्बे में है। क्या कुछ नहीं कहा कि ये हाउ की जो नारे कुरान, ईमान और इस्लाम के मुनाफी हैं, इसे शरीयत की इस्तिलाह में तामात और शतियात कहा जाता है। हज़रत मौलाना महदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम के साथ उनसे पूछा कि तुम बता सकते हो कि
کہ کیا محمد رسول اللہ اپنی امت میں نہیں ہیں؟ امت میں سب سے پہلے جب گنتی شروع ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب پہلے، اس لیے اتحاد میں کہا گیا عبدہ و رسولہ، فرشتوں نے شب معراج گواہی دی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہمارے پیارے نبی سے کہ ہم تمہارے میزبان بن کر ہم تمہیں یہاں بلائے، تم نے سب کچھ یہاں دیکھا، ہماری بڑی بڑی آیات کا مشاہدہ کیا، اتنا بڑا تم پر انعام و اکرام ہوا ہے، کسی نبی کو یہ کام نہیں دیا گیا۔ معراج حضور کی خصوصیت ہے، استثنائی شان ہے۔ اے محمد، جب ہم نے تم کو یہاں بلایا تو ہمارے لیے تم کیا سوغات لائے، کیا تحفہ لائے؟ حضور نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، میں خود اپنا اور اپنی امت کی طرف سے التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام تر نیکیاں، ساری خوبیاں، ساری عبادت کے حضور پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت اچھا تحفہ رہا ہے، ہم نے اسے قبول کیا، تم پر سلام ہو، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہنے کا طریقہ خریدہ طریقہ میں اس کی تفہیم کرتے عرض کر رہا ہوں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تیرا سلام تو خود سلام ہے، سلامتی تجھی سے۔ جب ہم فرض نماز کا سلام پھیرتے ہیں تو یہ ہم دعا پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام منک السلام تبارک و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، اللہم انت السلام، سلام تو خود ہے، و منک السلام، سلامتی تجھی سے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلامتی کو ہم پر اور ان بندوں پر جو صالح ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رسول بات کہا گیا، پہلے عبد کہا گیا۔ علماء سے پوچھا کہ تم کہہ رہے ہو کہ ساری امت کا ایمان ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے، ابوبکر صدیق کا ایمان ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے، ابوبکر صدیق کے ایمان کا پڑھنا چھوٹ جائے گا، اور تم بتاؤ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو کس پڑھنے میں رکھو گے؟ امت کے پڑھنے میں رکھو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان سے ابوبکر صدیق کا ایمان بڑھ گیا۔ اتنی نزاکت دیکھیے حدیث کے سمجھانے پریشان ہوئی، کسی نے چھوڑنے لی، تو بتائیے آپ کا ایمان کہاں ہے؟ جہاں رسول اللہ کا ایمان ہے وہاں بندے کا ایمان ہے۔ آپ تمام آپ حضرات کتنی بڑی نعمت ہے ہم کو اللہ تعالیٰ سے کتنا قریب کیا محمد علیہ السلام نے، شریعت کا کس درجے میں پابند کیا، ہم کیا شکر ادا کریں۔ ہمارے دلوں پر، ہماری زبانوں پر شریعت کا پہرا بٹھا دیا۔ ہدوی خدا کی ذات میں انا ہو کر بھی انا لفظ نہیں کہتا۔ حضرت امام مہدی موعود صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے شریعت بعد فنائے بشریت، جہاں بشریت ختم ہو جاتی ہے وہاں سے شریعت کا آغاز ہوتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام جن کے میں نام لے لوں، جن کے ڈنکے بج رہے ہیں عالم اسلام میں، وہ کہتے ہیں کہ جب صالح یا ولی ولایت کے فلاں درجے پر جو پہنچ جاتا ہے تو اسے شرم و شرم مکلف نہیں رہتا، نماز معاف، روزہ معاف، وہ معاف، معاف، سب معاف، ساری معافی ہو جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولی نہیں تھے؟ ولی تھے تو کیسے ولی تھے؟ کیسے بھی ولی نہیں، کوشش کر کے آپ سب میں ولی بن سکتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے پہلے کے جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے ان کو جو ولایت دی گئی وہ ولایت خاصہ تھی، ولایت وہبی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص خاص کو نبوت و رسالت میں فائز فرماتا ہے تو پہلے اسے ولایت خاصہ سے سرفراز فرماتا ہے، اس کے بعد پھر اسے نبوت رسالت دی جاتی ہے۔ ہر ولی نبی نہیں ہو سکتا، وہ ہر نبی کو ولی بننا پڑتا ہے، وہ ولایت خاصہ ہے۔
اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام ولایت خاصہ مقید محمدیہ کے خاتم بن کر دنیا میں تشریف لائے، مگر نادانوں نے کچھ کا کچھ کہہ دیا، برابری کی بات کہی، جب سمجھا نہیں سکے تو پھر وہ سمجھنے کو ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جب بات آگے بڑھی تو کہتے ہیں کہ سب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، رات کو جگایا، 27ویں شب میں اللہ تعالیٰ نے مہدی السلام کو اور فرمایا کہ نماز پڑھو، حکم ہوا۔ ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرض کیسے ہو سکتا ہے؟ مہدی السلام کا فرض کیسے ہو سکتا ہے؟ حکم کا لفظ آپ نے کبھی بھی استعمال نہیں کیا۔ حکم نبی کو ہوتا ہے۔ جب رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو احکامات بھی ختم ہو گئے۔ احکامات میں فرائض و واجبات کی بات آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہوا، فرض کا ہوا یا واجب کا ہوا، سنت کا حکم نہیں ہوا۔ سنت آپ نے اپنے طور پہ ادا فرمائی۔ جتنے نمازوں میں ہم سنت پڑھتے ہیں، حضور نے اپنے طرف سے حضور کا قول، فعل، حال، عمل سب سنت کہلاتا ہے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، انا علمت من اللہ بلا واسطۃ جدید اليوم، میں روزانہ اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ تعلیم پاتا ہوں۔ تعلیم اور الہام، الہام آپ کو بھی ہوتا ہے، مجھے بھی ہوتا ہے، کشف بھی ہوتا ہے، مگر وہی کے ذریعے ہی فرض کے واجب کی بات بتائی گئی نبی کے اساس کو۔ جب نبوت کے ساتھ سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام چونکہ تابع عام رسول اللہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تابع عام رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے آپ کو تعلیم کے طور پر بات بتا دی، آپ کے علم میں لائی بات کہ دیکھو تم جس کے تابع دام ہو، انہوں نے یہ بات ہمارے بتا دیا۔ کئی احادیث ہیں، عبارت میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ اب یہاں ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مہدی السلام سے کہا گیا کہ سب سے مخفی رکھ کر مہدی السلام کو اس کا افشا ہوا۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا پہلو نظر آ رہا ہے۔ یہ تو یہ کہ حضور نے فرمایا کہ میرے نقش قدم پر چلے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں صاف ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ چکے تھے، ادا کر چکے تھے شب قدر، اس لیے آپ کے نقش قدم پر چلنے والے نبی وہ خود ادا فرمائے اور آپ کی تصدیق صلہ نبی نصیب ہوئی۔ کوئی بات سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہدی السلام سے منسوب کرنا خیانت ہے، ہم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ بہت سیدھے سادے طریقے سے مہدی السلام نے ہمیں دین سمجھایا۔ وہ باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات کے طور پر بتائی گئی تھی، تعلیم کی صورت میں ہم کو اپنے بتائی۔ مہدی السلام کو مبین کلام اللہ ہم کہتے ہیں، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مبین کلام اللہ نہیں تھے؟ دو مبین کلام اللہ، اسی نادان نے لکھ دیا، ہماری برادری سے تعلق رکھنے والے اپنا بڑے صاحب علم فضل کہتے ہیں، قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا، الفاظ رسول اللہ پر نازل ہوئے، اس کا بیان اس کے معنی میں مہدی السلام پر نازل ہوئے۔ یہ شریعت کہاں سے آئی جناب؟ اتنا غلو کیا، مذاق اڑا کر رکھ دیا۔ وہ لوگ جو مہدی موت کے انتظار میں ہیں، ان کے لیے عذاب ہے، پریشان ہے کہ صاحب ہمارا انتظار کب ختم ہوگا، مگر ہماری شیطان ظریف کی ملاحظہ فرمائی کہ ہم اتنی غلط فہمیاں پیدا کر چکے ہیں، اتنا غلو ہو گیا کہ صاحب ایک شجر ممنوعہ کی طرح مہدویت کو لوگ دیکھنے لگے ہیں۔ اسلام میں جو چیزیں نہیں ہیں وہ مہدی السلام سے منسوب کر دی گئی، اور کتنے دکھ کی بات ہے، ہماری کتابوں میں بڑے درباغی کے ساتھ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام نے نفل پڑھنے سے منع فرمایا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 200 300 400 پتہ نہیں کتنی آپ نوافل ادا کرتے تھے۔ کیونکہ عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول آپ تو معصوم ہیں، آپ تو محبوب ہیں اللہ کے، آپ
اللہ تعالیٰ نے مہمان بنا کر اپنے پاس بلایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے شرح صدر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد جو دے وہ لے لو، آپ کا اسوہ یہ نمونہ قرار دیا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ مسلمانوں کاموں کو یوں مت پڑھو، رسول اللہ جو حکم کرے اس کی تعمیل کرو، اور جس سے روکے اسے رک جاؤ۔ اس مقام میں عرفہ پہ آپ عائد ہیں، پھر بھی آپ عبادت کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ سوال تم کر رہی ہو، جواب تو تمہارے پاس ہے۔ جب اتنا فضل و کرم مجھ پر اللہ کا ہے، کیا میں اس کو بندے شاکر نہ بنوں؟ اب آپ سے کچھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ آپ کے پاس آنے والے کو آپ پوچھتے ہیں کہ آپ ٹھنڈا پئیں گے گرم پئیں گے، کیا پئیں گے؟ تو اس کے حسب خواہش وہ کہتا ہے صاحب اگر باقاعدہ بااخلاق انسان ہے تو باحضر جو آپ دیں گے اس میں نوش کریں گے۔ تو اس طرح آپ کے پاس آنے والے کا آپ اتنا اکرام کرتے ہیں، آپ اندازہ فرمائیے۔ بہرحال حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام کی جو تعلیم ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمق برابر الگ نہیں ہے۔ ہم نے خود گھوڑے اٹکائے مہدی السلام کی طرف آنے والوں کے راستے میں، ہم نے بڑی پیچیدگیاں پیدا کی۔ بہت سی باتیں اس رات میں ہم کو ان باتوں کا تذکرہ کرنا نہیں ہے، مگر اتنی بات میں عرض کروں گا کہ حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام تابع رسول اللہ تھے۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنے نماز ادا کی ہے، آپ پر کوئی عبادت فرض نہیں ہوئی، اور یہاں تک کہ فرائض ولایت کی بات سے بھی مختصر کرتے چلوں۔ فرائض ولایت کے تعلق سے بھی ہمارے بڑے بڑے جو یہ علماء نے لکھا کہ فرائض ولایت کو فرائض شریعت کہنے میں کوئی بات نہیں ہے، بعد ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ فرائض ولایت کو اگر فرائض شریعت کہیں تو ایمان ہی نہیں رہتا، پیارے اسلام سے ہم خارج ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ صاحب فلاں علامہ نے کہا، فلاں علامہ آپ کے والد ماجد کے استاد رہ چکے ہیں، کہ بے شک وہ علامہ میرے والد ماجد کے استاد ضرور تھے، میرے والد ماجد نے فلاں علامہ کو اپنا استاد بنایا، اپنا محسن بنایا، اپنا مربی بنایا۔ ہمارے والد ماجد صوفی عطا اللہ صاحب نے ان کو نبی رسول نہیں بنایا۔ فرائض ولایت یہ جو دوسرے فرائض اس میں اور زیادہ تقویت پیدا کرنے کے لیے، اور زیادہ اس میں اثر پیدا کرنے کے لیے حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام نے قرآن مجید ہی کے حوالے سے طلب دیدار خدا، ترک حب دنیا، ذکر دوام، توکل، عزلت، خلق، صحبت ساتھی، قرآن مجید مہدی السلام پہ کوئی چیز فرض نہیں۔ ذکر قرآن مجید میں ذکر ہے، آٹھوں پیر کا ذکر اس میں ہے۔ ہم کہتے ہیں مہدی السلام نے ذکر فرض کیا، سورہ احزاب کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاذکرونی اذکرکم، مسلمانوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ مسلمانوں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، صبح شام اس کی باقی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، ذکر کثیرا، کثرت سے ذکر کرو۔ ان شاء اللہ فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ من قال لا الہ فدخل الجنہ۔ کتنی ایسی باتیں ہیں جو آپ کو عجیب لگیں گی، میں جس کا انکشاف کر رہا ہوں، اتنا ہم نے غلو کیا۔ اگر ہم سے کوئی پوچھیں گے آپ کا کیا ذکر ہے، ایک مسلم ایک امت محمدیہ سے تعلق رکھنے والے ہم ہیں، ہم سے کوئی پوچھتا ہے جانے کے لیے امتحان کیا ذکر آپ کا ہے، الا اللہ تو ہے، لا الہ نہیں، لا الہ نہیں، الا اللہ تو ہے، صاحب ذکر میں بھی تصور ہے۔ حضور فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، قل لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اگر تم ہم نے اس میں شامل کر دیا، لوگوں کو گمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کتنی بات بہت کچھ اضافہ ہم نے کرتا ہے۔ تو بات میں کہنے پر مجبور ہوں کہ ماضی قریب تک مہدی السلام کو ہم سے رسول اللہ کہتے آئے۔ اب میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ہمت ہے تو آپ کو ہم سے رسول اللہ تو آپ کہنا بھول گئے، اب آپ
کہتے ہیں کہ شب قدر کی نماز میں علیہ السلام کو فرض ہوئی، اللہ کا حکم تھا، تو آپ کو برتر رسول اللہ کہنا چاہیے۔ برتر رسول اللہ آپ کہیے، اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائیے، آپ کو طلب ہو گئے اسلام سے۔ اس لیے کہ حضور کو سے محروم کر رہے ہیں۔ حضور نے نہیں پڑھی، مہدی علیہ السلام نے پڑھی، کعبہ ہے کیا تابع بدبو سے پڑھ سکتا ہے، شاگرد گستاخ سے پڑھ سکتا ہے، مرید پیر سے پڑھ سکتا ہے، اولاد ماں باپ سے پڑھ سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم امت محمدیہ سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہمارا ایمان بھی امت محمدیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم روزانہ تسبیح کہتے ہیں، اپنے ایمان اپنے عقیدے کی تجدید کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں، لوگوں کو معلوم کر رہے ہیں کہ کیوں ٹاموں ٹوئیوں میں پڑے ہوئے ہو، ہم قاعدہ میں بھی تعلق سے ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ سنتے ہیں ان لوگوں کی نعرے بازی کی جو تقریریں ہوتی ہیں، نعرے رسالت، نعرے نبوت، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ ہم سے ایک بڑے عالم نے سفر زیارت میں اس کے دوران پوچھا کہ کیا مہدوی ختم نبوت کے قائل ہیں؟ پہلے آپ کے بتائیے جناب علی، آپ ختم نبوت کے قائل ہیں؟ ذہانت کی ضرورت ہے۔ مہدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانا کا امام دانا، نادان کا نادان، کسی پیٹھی باتیں نہیں چلتی۔ یہ توفیق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جس کے دل میں ہوگی اور وہی عظمت مہدی سمجھ سکتا ہے۔ کسی شاعر نے کتنی اچھی بات کہی، ساغر جس کے بعد روح نبی نہیں، وہ کوئی اور ہوگا مگر مہدوی نہیں۔ غلط بات ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کا کیا کلمہ ہے؟ کلمہ رسالت، یہ کلمہ ہے ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب آپ اعتراض کر رہے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کلمہ نبوت کیا ہے؟ آپ کلمہ نبوت بیان فرمائیے، کلمہ ختم نبوت بیان فرمائیے۔ کلمہ ختم نبوت بھی ہے، تو آپ ان پر اعتراض کر رہے ہیں کہ مہدوی ختم نبوت کی خیال نہیں ہے۔ رسالت کا کلمہ آپ نے سن لیا، ختم نبوت کا کلمہ کی سماعت فرمائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ الہ محمد نبی۔ یہ بھی معبود سوا اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ ہمارا معبود ہے، محمد ہمارے نبی ہیں۔ 1500 سال ہونے کو آئے، مہدوی نے کسی کو نبی نہیں بنایا، مانتا ہی نہیں اسے، کیونکہ شیطان کا کاریدہ کہتا ہے۔ ایک ہمارے عالم دین یہ نے کہا، جھوٹے مدعی نبوت کے تعلق سے، غلام احمد قادیانی کے تعلق سے، ان کے عالم سے گفتگو وہ آیا بحث مناظرہ کرنے کے لیے۔ حضرت مولانا شمسی کا نام میں لے رہا ہوں، ہمارے والد مجید کے استاد تھے وہ، مجھے تم سے کیا مناظرہ کروں، تم سے کیا گفتگو کر سکتا ہوں؟ تم جسے اپنا نبی مانتے ہو، تم نے جس کو نبی بنایا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ میں احمد کا غلام ہوں، غلام احمد ہوں، احمد کا غلام ہے، وہ تو امتی ہی کہلائے گا، نبی نہیں ہو سکتا ہو۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا نام غلام احمد ہے، آپ اسے نبی بنا لیا آپ نے اسے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت کوشش کی غلام احمد نے ڈاکٹر اقبال کو اپنے پھندے میں ڈالنے کی، پھندا رکھا کہ کسی طرح میں اپنا برطانوی سے اپنا حملہ ہوا، اور بڑا بولنے والا ہے، بڑا چرچا، بڑا شہرا تھا ان کا۔ بلایا ڈاکٹر اقبال کو، بلا کر اس نے موجود نہیں، وہ ٹالتے رہے اقبال صاحب، ملا کر جو بہت زیادہ محنت سے مالک کی تو پہنچ کر پوچھا، بڑے خوش قسمت ہیں آپ کو میں بلایا آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ روزانہ نماز جمعہ میں محمد رسول اللہ سے ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ گفتگو ملاقات کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ اقبال سے کہا، اقبال نے پوچھا کہ کس رات کی بات کریں؟ کل رات کی بات کر رہا ہوں، کل شب جمعہ تھی، حضور سے ہماری ملاقات ہوئی، آپ کے حضور نے بڑی تعریف کی۔ بولے شاہ صاحب کل رات حضور کی ساری رات حضور کی حضوری میں رہا اور آپ کا پتہ بھی نہیں۔ تو حضرت وہ بات مختصر کر رہا، ختم کر رہا ہوں کہ یہ سنت رسول کی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کچھ کہہ لیں ہمیں کوئی بات نہیں، ہم مطابق سے مہدی موت بھی نہیں کہتے،
फजला तो कहने की बात छोड़िए, सुन्नत रसूल है, सुन्नत रसूल कहेंगे, सुन्नत रसूल की ऐसे नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह ताला हमारे नमाज़ों को कबूल करेगा। इसलिए ये जो हमें दुआएं करते हैं वो उसके आगे पीछे ज़रूर पढ़ने की ताक़ीद ज़रूर हुई है। जो हम ये नमाज अल्लाह के रसूल की सुन्नत के हवाले से पढ़ रहे हैं तो पूरा आप यकीन रखिए इसमें कोई चैलेंज की बात नहीं है। वो साबित ही नहीं कर सकते महदी अलैहिस्सलाम पर कोई नमाज कोई बात जब फ़र्ज नहीं हुई, वाजिब नहीं हुई, तो फिर जाहिर है कि कैसे हो सकता है। जब फ़र्ज है तो फिर नमाज इशा के लिए खत खामती सलाह हम कह रहे हैं। इसी तरह से शब क़दर की 2 रकात शब क़दर की फ़र्ज नमाज के लिए इमाम ताबे इमाम के अल्लाह अकबर खत खामती सलाह क्यों नहीं बोलते? इशा की नमाज के लिए खत खामती सलाह, शब क़दर के लिए खत खामती सलाह, इसलिए धोखा है, शर है, फरेब है और हमें इससे बाजाना चाहिए। आज हम इस बात पर गौर नहीं करेंगे, आने वाले मसलों को माफ़ नहीं करेंगे, पेशीदा बात पैदा होगी, कोई जवाब नहीं सिवाय बगलें झाँकने के, कोई जवाब नहीं है। खुदा की कसम ये जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ कि महदी अलैहिस्सलाम पर कोई चीज़ फ़र्ज नहीं है। जो चीज़ रसूल पर फ़र्ज हुई, हमारे इमाम पर फ़र्ज, जो चीज़ नबी मुस्तफ़ा पर वाजिब हुई वो हमारे इमाम पर वाजिब, और हुज़ूर ने जो भी अमल किया वो सुन्नत रसूल कहलाता है। अब आप इस रोशनी में आप क्या कह सकते हैं कि सुन्नत रसूल है, सुन्नत मेहदी है। जब सुन्नत मेहदी थी तो फिर फ़र्ज मेहदी कैसा है? अल्लाह ताला हमारे शरह सदर फरमाए, हमें सही अक़ाइद इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और रमज़ान क़रीबुल ख़त्म है, हमारे रोज़ों को कबूल करे। हमसे जो कुछ गलतियाँ हो गई हैं अल्लाह, ये खैरुल मिनल शहर 1000 रातों से 1000 महीनों से बेहतर रात है। इस रात का वास्ता हम देखकर कहते हैं और इस रात में हमने कुरान नाज़िल किया, इस रात में फरिश्ते जिब्रील के साथ उनकी क़यादत में आते हैं और हुज़ूर के सदक़े तो फिर से मेरी नमाज़ मिली है। या अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, हमारी कोताहियों को दूर फरमा दे, हमें नमाज़ों का पाबंद कर दे, हमें एक दूसरे से इस्लामी अख़ुवत और मोहब्बत